بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک کی 10ویں ویڈیو میں آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا، اس وقت جو کتاب آپ کے سامنے ہے وہ ہے اقرا اردو۔ کل بھی ہم نے اس کا سبق پڑھا تھا اور پرسوں بھی، آج بھی ہم اس کتاب کے سبق کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولیے، شاباش، اور کتاب کا صفحہ نمبر 15 دیکھیے۔ جی، تو صفحہ نمبر 15 اس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے چ اور چھ۔ جیم کے خاندان کا دوسرا حرف ہے چ اور چھ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ روز کی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ چ سے چاپ، چھ سے چھاپ، چ سے چوٹ، چھ سے چھوٹ چھوٹ، چ سے چپ، چھ سے چھپ، چ سے چٹ اور چھ سے چھٹ، چ سے چال، چھ سے چھال، چ سے چیل، چھ سے چھیل، چ سے چہل، چ سے چہل، چھ سے چھل۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اضافی حروف کی ادائیگی کے وقت خصوصی خیال رکھنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا بیٹا کہ آپ نے اضافی حروف کی ادائیگی کے دوران تھوڑا سا آواز کو موٹا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اضافی حروف کو بھاری حروف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ادائیگی موٹے لہجے میں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم جملے پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، سبق کا تسلسل جاری ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر دیے گئے جملے۔ پہلا جملہ ہے، اس کی چپل اچھی ہے، اس کی چپل اچھی ہے۔ اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، چیل اڑ رہی ہے، چیل اڑ رہی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا بیٹا۔ اگلا ہے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ آپ نے غور کیا بیٹا کہ یہاں میں نے نون کو واضح کر کے نہیں پڑھا، دراصل یہ بھی نون غنہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نون غنہ اگر کسی لفظ کے درمیان آ جائے تو پھر اس کو نقطے کے ساتھ عام طور پر نون کی طرح واضح کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس لیے آپ کو یہ اشتباہ، یہ شک ہو کہ یہ نون ہے تو نون نہیں ہے، یہ نون غنہ ہے۔ ٹھیک ہے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ اگلا جملہ، بازار میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے، بازار میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ عام طور پر بچے اس لفظ کو بازار کی جگہ بازار پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے وقت، اسے وقت پڑھنا بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بازار میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے یعنی رونق رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، 6 اور 6 12 ہوتے ہیں، 6 اور 6 12 ہوتے ہیں۔ کوئی کام بڑوں سے چھپ کر نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام بڑوں سے چھپ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح صفحہ نمبر 15 اختتام پذیر ہوا۔ صفحہ نمبر 16 کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 16 آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے دال۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جیم اور چے کے بعد تو ہے اور خے آتی ہیں، لیکن یہاں دال سے سبق کا آغاز کیا گیا ہے۔
ہے اور خے کا سبق نہیں دیا گیا۔ تو بیٹا یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہاں پر وہ حروف تہجی دیے گئے ہیں کہ جن کے اضافی حروف بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے اور خے کا چونکہ کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی کوئی مشق، کوئی سبق ان کا نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں دال ڈال۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، آپ انہیں دال اور ڈال بھی پڑھ سکتے ہیں اور دے اور ڈے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہوگا، دال اور ڈال پڑھنا بھی اور دے اور ڈے پڑھنا بھی۔ ٹھیک ہے، دے ڈے اور دھے ڈھے، دے ڈے اور دھے ڈھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیے دال، دے سے دال اور ڈے سے ڈال، دے سے دال، ڈے سے ڈال، دھے سے دھاک، دھے سے دھوبی، دھے سے دھوپ، دھے سے دھاک، دھے سے دھوبی، دھے سے دھوپ، دے سے دادی، ڈے سے ڈاک، ڈاک خط کو کہا جاتا ہے بیٹا، ڈھے سے ڈھال، ڈھے سے ڈھاک اور ڈھے سے ڈھانچہ، ڈھانچہ۔ یاد رکھیں یہاں پر بھی مختصر سا نون ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈھانچہ یعنی نون پر کوئی حرکت نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، اس کو ڈھانچہ پڑھیں گے یعنی نون غنہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ دے سے دہک اور ڈے سے ڈاکیا، ڈاک لانے والے کو ڈاکیا کہا جاتا ہے، خط پہنچانے والے کو۔ ڈھے سے ڈھول، ڈھے سے ڈھکنا اور ڈھے سے ڈھاکا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے ان حروف کو اسی طرح جوڑ کر الفاظ بنا خوب مشق کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم صفحہ نمبر 16 پر دیے گئے جملوں کی جانب۔ صفحہ نمبر 16 پر دیے گئے جملے آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیے، دادی نے دھوبی کو پیسے دیے، دادی نے دھوبی کو پیسے دیے۔ ڈاکیا ڈھاکہ سے ڈاک لایا، ڈاکیا ڈھاکہ سے ڈاک لایا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، ڈاکٹر نے دوا دی۔ ہانڈی پر ڈھکنا ڈھانک دو، ڈھانک دو، ڈھانک نہیں پڑھنا بیٹا اسے، میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، ہانڈی پر ڈھکنا ڈھانک دو، ٹھیک ہے۔ شعلہ دہک رہا تھا، چہرہ چمک رہا تھا، شعلہ دہک رہا تھا، چہرہ چمک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو بیچ میں قومہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے جا کر اگلے اسباق میں پڑھیں گے، پھر میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ شعلہ دہک رہا تھا، چہرہ چمک رہا تھا، دھماکے سے بچہ ڈر رہا تھا، دھماکے سے بچہ ڈر رہا تھا۔ آپ نے غور کیا ہے بیٹا، یہاں ہر جملے میں تقریباً ہر لفظ میں یا ہر دوسرے لفظ میں دے، ڈے یا پھر دھے اور ڈھے کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان حروف کی اچھی طرح مشق کرنی ہے، بار بار انہیں پڑھنا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 17 کی جانب۔ صفحہ 17 آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ رے ڑے، رے ڑے اور ڑھے ڑھے، رے ڑے اور ڑھے ڑھے۔ رے سے آرا، رے سے آرا، اگرچہ یہ لفظ رے سے آغاز اس کا نہیں ہو رہا، رے سے شروع نہیں ہو رہا، یہ الف مد آ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم اسے یوں ہی پڑھیں گے، رے سے آرا، کیونکہ اس کے اندر رے کا استعمال موجود ہے، ٹھیک ہے۔
ڑے سے آڑا، رے سے آرا، ڑے سے آڑا، ڑے سے پھاڑا، اسے پھے سے پھاڑا نہیں پڑھیں گے ہم اسے ڑے سے پھاڑا پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبق رے اور لے کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ رے سے آرا، ڑے سے آڑا، ڑے سے پھاڑا، ڑھے سے بوڑھا، ڑھے سے بوڑھا، اور ڑھے سے بڑھئی، بڑھئی، ٹھیک ہے بیٹا، کارپینٹر کو بڑھئی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رے سے تیرا، رے سے سراہنا، رے سے تیرواں، رے سے تیرواں، ٹھیک ہے، اور رے سے سرہانا، یہاں سرہانا نہیں پڑھنا ہے اسے، بلکہ اسے پڑھنا ہے سرہانا، ٹھیک ہے۔ رے کو واضح کرنا ہے، ہے کو واضح نہیں کرنا۔ رے سے پار، ڑے سے پاڑ، ڑھے سے سیڑھی، سیڑھی، اور ڑھے سے ٹیڑھی، ڑھے سے ٹیڑھی۔ رے سے باری، ڑے سے کباڑی، ٹھیک ہے۔ رے سے لاری، ڑے سے لاڑکانہ، ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاری گاڑی کو کہا جاتا ہے، بس وغیرہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں عام طور پر مسافر سفر کرتے ہیں۔ اور ڑے سے پہاڑا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم جملے پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 پر دیے گئے جملے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ آڑو بہت میٹھا ہے، آڑو بہت میٹھا ہے۔ دیکھیں بیٹا، اس کے اندر ٹھے کا اضافی حرف استعمال ہوا ہے، تو اس کی بھی درست ادائیگی کرنی ہے۔ اسے 6 کا پہاڑا یاد ہے، اسے 6 کا پہاڑا یاد ہے۔ اس کا کلاس میں 13واں نمبر ہے، اس کا کلاس میں 13واں نمبر ہے۔ اپنا تکیہ سرہانے رکھو، اپنا تکیہ سرہانے رکھو۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، اسے سرہانے نہیں پڑھنا ہے، سرہانے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بڑھئی نے میز اور کرسی بنائی، راستہ بدل کر مت چلو۔ بوڑھا آدمی گر گیا، بوڑھا آدمی گر گیا۔ لاری اڈہ کہاں ہے، اڈہ کہاں، لاری اڈہ کہاں ہے۔ سیڑھی ٹیڑھی رکھی ہے، سیڑھی ٹیڑھی رکھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ آپ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا اس سبق کو خوب اچھی طرح پڑھنے کی اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو پڑھ کر سنانے کی۔ اگر آپ کے لہجے اور تلفظ کی کوئی غلطی وہ بتاتے ہیں تو آپ نے پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی اپنی غلطی کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے بیٹا۔ جی بیٹا، یہ ہے آج کی ڈائری جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اپنے گھر میں کسی بڑے کو ڈائری دکھائیں اور پھر اس کے مطابق آپ خوب اچھی طرح جیسے آپ کو الفاظ پڑھائے گئے ہیں اسی لہجے میں آپ پڑھنے کی بار بار کوشش کریں۔ امید ہے کہ ان اسباق پر صحیح عمل کرنے سے آپ کی اردو میں بہتری آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔